الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستضعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید لقد من علی اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ سب کو ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام اور ولادت رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج ہم سب تو بیان نہیں کر سکتے ہیں اپنے رسول کے بارے میں اور اپنے ائمہ معصومین اور قرآن کے بارے میں ہم بیان نہیں کر سکتے، جس طرح سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا، قرآن ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں سے وہ اتنا گہرا کہ اس کی گہرائی کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ تو جو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں نا، امام فرماتے ہیں نا کہ ہر شخص جتنا اندر جاتا ہے، جو موتی اور سب کچھ ہے وہ اپنے حصے کا لے کر آتا ہے۔ اور اگر پوری دنیا میں بھی سب انسان کھڑے ہو جائے کہ میں نے پورا دریا لے لیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر انسان اپنے ہتھیلی پہ تھوڑا سا پانی لے کر کہتا ہے میرے حصے کا یہ پانی ہے۔ تو جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں اور اہل بیت کی بات اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے پورے کا پورا ان کے وجود پہ، ہم نے ان کی ذات پہ بات کر لی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اپنی ہتھیلی میں اتنا ہی دریا کا پانی لے کر آتے ہیں۔ ان کے بارے میں یعنی ائمہ معصومین اور رسول خدا کے بارے میں اتنا ہی بولتا ہے جتنی انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسے دریا ہیں کہ ان کی تہ تک پہنچنا اور ان سارے دریا کو حاصل کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں تھوڑا سا قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر جتنا ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم تھوڑی سا ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم اس ثواب میں شامل ہو جائیں اور قیامت کے دن دنیا میں بھی آخرت میں اور قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکے کہ ہم نے آپ کے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہم نے ان کو یاد کیا اور کرتے ہیں۔ تو میں نے ابھی آیت پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں خداوند عالم نے کہا لقد من علی المؤمنین۔ من ایک ہوتا ہے نعمتیں ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نعمت اور ایک ہوتا ہے من جو ہے وہ ایک نعمت ہوتی ہے، ایک بہت وزنی اور بہت بھاری نعمت کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ہم وزن کر ہی نہیں پاتے، اس نعمت کو کہتے ہیں۔ اور اللہ نے جتنی نعمتیں بتائی ہیں کبھی بھی احسان نہیں جتایا، اور یہ ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جس کا احسان جتایا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے لقد من علی المؤمنین، یہ مومنین پر احسان ہے میرا کہ میں نے ان کو نبی دیا۔ اور کیسا نبی؟ انہی کے نفوس میں سے میں نے نبی دیا، اور وہ نبی ان کے لیے کیسا ہے؟ خداوند عالم خود قرآن میں کہتا ہے کہ میرا نبی ایسا ہے جیسے قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہاں پر بھی خداوند عالم کہتا ہے کہ میرا نبی جو میں نے تمہیں دیا ہے نا، جو من ہے، جو بہت بڑا احسان ہے میرا، اللہ احسان جتاتا ہے ہمارے اوپر صرف اور صرف اس نعمت کا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ میرا نبی لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے میں نے تمہیں نبی دیا ہے، لیکن میرا نبی ایسا نہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ عزیز ہے، وہ بہت عزیز ہے، اور جو بھی کچھ مومنین کے اوپر جو مشکلات، پریشانیاں، دکھ، رنج، تکلیف آتی ہے نا، وہ اس کو بہت گراں گزرتی ہے۔ اور حریص علیکم یعنی وہ بہت مومنین کو چاہتے، وہ چاہتے سب مسلمان ہو جائے، سب اچھا کام کرے، سب کو نعمتیں مل جائے، سب کو رحمتیں مل جائے۔ میرا نبی حریص ہے اس بات میں تم لوگوں کے لیے، اور علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے اوپر وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ کتنی بڑی کوالٹیز خدا جو ہے وہ اپنے حبیب کی بتا رہا ہے کہ میرا نبی دیکھو میں نے کیسا نبی دیا۔ تو واقعاً حق بنتا ہے اللہ کا کہ وہ ہم پر احسان جتائے کہ میں نے جو تمہیں دی قیمتی چیز دی ہے، تم اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے ہو۔ تو تھوڑا سا
ہم قرآن کی طرف آتے اور دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور قرآن نے کیا کہا ہے ہمارے نبی کے بارے میں. اور تھوڑا سا نہج البلاغہ میں انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ میں ہر ایک آیت کو نمبرز کے ساتھ بتاؤں، لیکن جب میں نمبر کے ساتھ بتاؤں گی تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا اور نمبر کے ساتھ میں بتا نہیں پاؤں گی. تو میں جتنی بھی آیتیں بیان کروں گی وہ سب کے سب قرآن کی ہوں گی یا پھر نہج البلاغہ کی ہوں گی. اور جتنی آیتیں ہیں جس پہ خداوند عالم اپنے حبیب کی بات کر رہا ہے اس کو بتاؤں گی. اور پھر آخر میں جو ہمارا دوسرا وہ ہوگا درس، اس میں بتاؤں گی کہ انشاءاللہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور دوسرے انبیاء کو ہم کمپیئر کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا ہم کر سکیں. وہی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کر ہی نہیں سکتے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ازواج کہتی ہیں کہ رسول خدا قرآن مجسم ہے. ایک رسول خدا کی زوجہ فرماتی ہے کہ خداوند عالم نے 40 سال صرف انتظار کیا کہ دیکھو میں اپنے نبی کو 40 سال انتظار کرنے کے بعد قرآن لکھا ہے. نہیں، پورا قرآن مجسم اس طرح سے رسول خدا کو بتاتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا اور قرآن جو ہے وہ ایک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ میرا نبی کیا ہے. میں عجب ہوتی ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ جب کسی عالم یا کسی مفکر یا کسی سائنسدان یا کسی بھی عام ہستی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو اس کے فین ہو جاتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہے، جس کی پوری زندگی، جس کا ہر لمحہ، ہر چیز کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہوتا ہے، وہ سب سے بہترین ہوتا ہے. تو کیوں ہم ان کے پیچھے نہیں لگتے؟ حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے لگے. تو قرآن جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلے بات کرتا ہے وہ یہی میں نے ابھی سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھی، اس میں خداوند عالم کہتا ہے لقد من علی المؤمنین، مومنین کے اوپر ہی میرا احسان ہے کہ میں نے تم لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی دی ہے. اور پھر جو دوسری چیز قرآن بتاتا ہے کہتا ہے کہ رحمت للعالمین، میرا نبی جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے. خداوند عالم خود کہتا ہے فی رسول اسوۃ حسنہ، کہ میرے نبی کے اندر اللہ کہتا ہے اس کے اندر تم ایک آئیڈیل تلاش کرو، ایک اسوہ تلاش کرو. کبھی اگر مجھے موقع ملا تو یہ جو ہم آئیڈیل بناتے ہیں اس کا فائدہ کیا، پوزیٹیو، اچھا اور پوزیٹیو آئیڈیل بنانے کا، اسوہ بنانے کا کہ کیا فائدے ہیں ہم لوگوں کے لیے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو تھوڑا سا بتاؤں گی. لیکن یہاں پر جو زیادہ تر آتا ہے وہ یہی فائدے آتے ہیں کہ جب انسان کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اچھے انسان کو، تو اس کی سوچ بھی پوزیٹیو ہو جاتی ہے، اس کا رہنا سہنا، کھانا پینا، اس کا سوسائٹی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ماں باپ، فیملی، بیوی بچے، شوہر، سب کے ساتھ بیسٹ اس کا بیہیو ہو جاتا ہے. وہ آخرت کی سوچتا ہے اور وہ ایک کلین، یعنی ہم کہتے ہیں نا ایک دماغی، فکری، سوچی، روحانی، جسمانی اور ایک سوسائٹی کے حساب سے کلین انسان ہو جاتا ہے اگر اس نے پوزیٹیو اپنے لیے کسی کو آئیڈیل بنایا تو. لیکن یہاں پر اللہ کیا کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے کہا تھا کہ میں کاش میں آیتوں کا ایڈریس بتا سکوں، لیکن اتنی آیتیں جمع کی ہے کہ وہی پورا قرآن جو ہے وہ رسول خدا کی بات ہی کر رہا ہے. تو جتنا ہو سکا آیتوں کو لے کر آئیں. جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا آیتیں، لیکن جتنی ہو سکی لے آئے. لیکن اگر کسی کو آیت کا ایڈریس چاہیے تو وہ مجھے میسج کر دے. تو یہاں اللہ کہتا ہے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہاں ایک عجیب سی چیز اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں کہ فی کہا ہے، اللہ نے فی کو نہیں ہٹایا. اگر اللہ کہتا ہے رسول اللہ اسوۃ حسنہ یا اللہ فی کہہ کر یہ بتاتا ہے کہ میرے رسول کے اندر سے اسوہ حسنہ تلاش کرو، کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ تم رسول کے جیسے بن سکو. کائنات میں کوئی رسول کے جیسا نہیں بن سکتا سوائے اس کی اہل بیت کے. تو یہاں پر بھی اللہ نے کہا فی، بس جتنا تمہارے لیے پاسبل ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے مطابق رسول خدا کے اندر سے تلاش کرو، کیونکہ وہ ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے ان کو جاننا. پھر خداوند عالم نے اتنی خوبصورت چیز کہا فرمایا کہ جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اللہ کہتا ہے شہید، جو گواہوں کی بات کرتا ہے، تو خداوند عالم کہتا ہے کہ میں بھی گواہ ہوں، تمام انبیاء جو ہے وہ اپنی امت پر گواہ ہے. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کہا کہ تمام انبیاء کے اوپر جو گواہ ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہمارے نبی کا رتبہ اگر ہم دیکھیں تو تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے.
پھر خداوند عالم نے اور دو صفتیں اس میں قرآن میں بیان کی ہے کہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرا حبیب رؤوف اور رحیم ہے، تم جتنی مرتبہ بھی اس کے پاس جاؤ گے نا وہ کبھی بھی تمہیں نہیں لوٹائیں گے، وہ کبھی بھی تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، جتنا مانگو گے جیسے مانگو گے وہ تمہیں دے گا۔ اور پھر جو اس کے بعد میں عجب ہوتی ہوں ایک چیز کے اوپر کہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں واقعاً مجھے کچھ ہونے لگتا ہے کہ خداوند عالم نے کسی نبی کے بارے میں، کسی بھی انبیاء یا کسی بھی ہستی کے بارے میں اتنی بات نہیں کی ہے کہ قرآن میں جو ان کے جسم کے حصے ہیں، ان کی زندگی اس کے بارے میں بات کی جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جس کی اللہ دل کی، جس کی فکر کی، جس کی فؤاد کی، جس کی زندگی کی، جس کی اولاد کی، جس کے بچوں کی، جس کی بیوی کی، جس کے سینے کی، جس کی آنکھ کی، جس کی پیٹھ کی، جس کے شہر کی اللہ نے بات کی ہے۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ خداوند عالم کی ہر وقت نظر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹتی ہی نہیں۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم کس قدر محبت کرتا ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ یہاں پر سورہ بلد بھی جب ہم پڑھتے ہیں نا تو خداوند عالم کیا کہتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے حبیب مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ کیوں مجھے اس شہر کی قسم ہے؟ وانت حل بہذا البلد، کیونکہ تم اس شہر میں رہتے ہو۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ قسم کھاتا ہے اس شہر کی جس شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے۔ اللہ کہتے ہیں وَلِعَمْرَكَ، تمہاری زندگی کی قسم، خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم کھاتا ہے، اس کے شہر کی بات کرتا ہے۔ اور پھر خداوند عالم کیا کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگو، اللہ خود، میں نے کہا نا ایسے لگتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر وقت ان کی نظریں رسول خدا پر ہی ہے۔ یہ فزیکل نظر کی بات نہیں آ رہی ہے کہ رحمت کی نظر کی بات ہے، محبت کی نظر کی بات آ رہی ہے۔ اور خداوند عالم کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ہر وقت اللہ جو ہے وہ صلوات بھیج رہا ہے اپنے نبی پر، ملائکہ کے پر تم بھی بھیجو، اور ویصلون، اور تم اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ یہاں پر صلوات اور تسلیم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صلوات کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صلوات، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انبیاء یعنی اہل بیت علیہ السلام کی بات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمت، اس کا مطلب ہوتا ہے درجات کی بلندی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ درود، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ہر لحظے ان کے جو درجات ہیں وہ اللہ اور بڑھا ہی رہا ہے، اس کو کہتے ہیں صلوات۔ اور اگر ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہم صلوات بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ نماز بھی صلات اور صلوات اس سے نکلا ہے، تو صلوات کا مطلب ہوتا ہے کہ جلا دینا، چربی کو پگھلا دینا۔ تو اے انسانوں، جب تم صلوات بھیجتے ہو، نہیں تم اپنے نبی کا ذکر کرتے ہو، ان کو یاد کرتے ہو ان کی اہل بیت کے ذریعے سے، تو ہر تمہاری پریشانی، فکر، جو غم، تکلیف، رنج ہے وہ پگھل کر ختم ہو جاتے ہیں، یا تمہارے جو گناہ ہیں، گناہوں کی چربی جو ہوتی ہے وہ پگھل کر ختم ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں۔ اور تسلیم کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ سالم، اپنے آپ کو صحیح سالم ان کے سامنے پیش کرو، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو۔ یہاں کتنا خداوند عالم ہمیں کہتا ہے کہ تم ان کو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو، کیونکہ وہ تمہیں صحیح سالم رکھیں گے بھی۔ تو یہاں پھر خداوند عالم نے ایک جگہ فرمایا ہے متاع الدنیا قلیل، قلیل یعنی بہت کم۔ یہ متاع الدنیا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنا مٹیریل چیزیں آ جاتی ہیں، ڈائمنڈ آ جاتے ہیں، سونا چاندی آ جاتے ہیں، بہت بڑی کانیں ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو پوری کائنات اس میں آ جاتی۔ تو اللہ نے کہا یہ تھوڑی قلیل ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، قلیل کا لفظ استعمال کیا ہے اتنی بڑی چیزوں کے لیے۔ لیکن خداوند عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب تم تو اخلاق عظیم پر فائز ہو۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے تو ہم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اخلاق کو۔ اعلیٰ کہا، کائنات میں جتنا اخلاق عظیم ہے نا، آپ اس کے اوپر کنٹرول رکھتے ہو، اعلیٰ کہا ہے، یعنی پوری کی پورا یہ جو اخلاق ہے نا، اخلاق عظیم، اس کے اوپر آپ کنٹرولر ہو، اس کو آپ نے کنٹرول کر لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند عالم
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں کہ میرا حبیب جو ہے، میں جتنا بھی جو بھی میرے حبیب کو دیتا ہوں وہ اتنی محبت کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ جو بھی میں اس کے اوپر نازل کرتا ہے، جو بھی اس کو دیتا ہے وہ کبھی بھول نہیں پاتا. سنقرئک فلا تنسیٰ. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی کبھی اللہ کوالٹیز جب بیان کرتا ہے تو مسلسل کوالٹیز بیان کرتا جاتا ہے. جسے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے کہا رسول خدا کے لیے فرمایا قرآن میں، شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. یعنی 3 شاہد، مبشر، نذیر، داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اللہ کی طرف بلانے والا اور اس کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے ہی سب کام کرتا ہے اور اللہ کی اجازت سے ہی وہ بلاتے ہیں. سراج ہے، منیر ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور کوالٹی اللہ جو ہے وہ بتاتا ہے، کہتا ہے کائنات میں میرے حبیب سے بڑھ کر نزدیک کوئی ہستی، کوئی ذات نہیں ہے. تو کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ہستی ہے جو رسول اللہ قرآن میں خود خدا بتاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ جب معراج پر میں نے اپنے حبیب کو بلایا تو ثم دنا فتدلی، قریب سے قریب سے قریب تر ہوتے گئے. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اور کوالٹی بتاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب تو صرف وہ بولتا ہے جو میں اپنے حبیب کو کہتا ہوں. تو یہاں اللہ نے قرآن میں رسول خدا کی زبان کی بات کی ہے. ما زاغ البصر، تم لوگوں کو پتہ ہے میرا حبیب کیسا ہے. ما زاغ البصر، اس کی بصیرت، اس کی نظریں جو ہے وہ کبھی حق سے ہٹتی ہی نہیں. زاغ کہتے ہیں جب ادھر ادھر ہوتی ہے نا، مین پوائنٹ کو چھوڑ کر ادھر ادھر آنکھ کا ہو جانا یا خود انسان کا رستے سے ہٹ جانا، اس کو کہتے ہیں زاغ. رسول خدا کے لیے خدا فرماتا ہے کہ حتیٰ کہ معراج پر میں نے آیات کبریٰ دکھائی، اتنی نشانیاں دکھائی کہ فرشتے بھی وہاں پر لرز جاتے ہیں، لیکن میرے حبیب ما زاغ البصر، اس کی آنکھ تو ہٹی ہی نہیں. یعنی اللہ کہتا ہے مجھ پر ہی اس کی آنکھ رہی. پھر خداوند عالم یہاں پر رسول خدا کے دل کی بات کرتا ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے حبیب کا دل جھوٹ نہیں بولتا جو کچھ وہ دیکھتا ہے. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدا خود اپنی ذات کے ساتھ کچھ چیزیں ملاتا ہے تو بہت زیادہ، لیکن تھوڑی چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہوئی جاؤں گی. خداوند عالم فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور بہت جگہوں پر خداوند عالم جب بات کرتا ہے تو اپنے ذات کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوڑتا ہے. ایک مزے کی بات یہ ہے، یہ صرف اور صرف گرامر والے لوگ جان سکتے ہیں کہ جب عربی زبان میں جب ہم مفرد کا صیغہ استعمال کرتے تو اس کے لیے ہو استعمال ہوتا ہے یا کا استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں ایسے ہوتا ہے کہ 2 کے لیے بھی ایک الگ پروناؤن ہوتا ہے، 1 کے لیے الگ، 2 کے لیے الگ، اور 3 سے زیادہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے الگ پروناؤن یوز ہوتے ہیں. لیکن جب ہم 2 انسانوں کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پروناؤن 2 کا استعمال ہوتا ہے، ہما اور کما کا استعمال ہوتا ہے. لیکن عجب بات یہ آتی ہے کہ جب خداوند عالم اپنا ذکر کرتا ہے اور اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے تو وہاں پر اللہ جو ہے وہ پروناؤن 2 کا استعمال کرتا ہی نہیں ہے، وہاں پر 1 کا پروناؤن استعمال کرتا ہے. یعنی بتاتا ہے کہ میں اور میرا رسول ایک ہے، ہم جدا نہیں ہیں. پھر جب ہم قرآن کے آگے کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر بھی کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی جو اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ رسول کو، جو رسول خدا کو اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو دیتا ہے. یہاں پر بھی اذیت کی بات ہوتا ہے کہ میرے حبیب کو جو جیسے کرے گا نا مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو رب کا لفظ ہے قرآن میں اتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، رب العالمین اور رب الناس، اور بہت یہ لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن 200 سے اوپر اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، رب کا، تمہارا رب. یعنی بار بار اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب تمہارا رب، میں تمہارا رب ہوں. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، کیا فرمایا، کہا میں تمہیں آئندہ اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم خوش ہو جاؤ گے مجھ سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو یہاں جب کہتے ہیں نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں پر مقام محمود کی بات آتی ہے. تو میرے حبیب کس چیز سے
راضی ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول خدا سے فرماتا ہے کہ میرے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. تو رسول خدا نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا کہ رسول خدا کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، خدا فرماتا ہے کہ میں مکہ اور مدینہ اور پوری دنیا کی خزانے کی چابیاں میں آپ کو دیتا ہوں. یہاں سے ہیرے موتی اور جواہرات اور پورے خزانے خداوند عالم کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ظاہر کر دوں اگر تم کہو تو. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ سے کہو کہ جب میرا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو میں تمہارا شکر کرتا ہوں، اور جب میرا پیٹ خالی ہوتا ہے تو میں تم سے مانگتا ہوں، مجھے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہیے اور میری امت. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے حبیب کو راضی کرتی ہے. یہاں سورہ اسراء میں بھی اللہ کہتا ہے مقام محمود. کاش میں اس کو اور کھول پاتی کہ مقام محمود لوائے حمد یہ کیا ہوتی ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں تم راضی ہو جاؤ گے. یہاں تاریخ میں ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ مقام محمود اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ وہ چیز ہے کہ خداوند عالم رسول خدا کو شفاعت کا حق دے گا قیامت کے دن، جب تاج نبوت بھی ہوگی، جب جنت اور جہنم کی چابیاں بھی دی جائیں گی، جب لوائے حمد کے نیچے رکھا جائے گا، جب خداوند عالم انتظام کرے گا، جب کسی نبی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے بات کر سکے، اپنی امتوں کو لے کر کھڑے ہوئے ہوں گے. تمام انبیاء رسول خدا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ سے کہو جلدی کرے حساب اور کتاب کے لیے. یہ پورا جب منظر ہوگا اس وقت خداوند عالم کہتے ہیں میں حق دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، شفاعت کا حق دوں گا، اور اس طرح سے شفاعت کروں گا کہ میں ان سے کہوں گا جو چاہیے وہ کرو. وہ کیا ہے مقام محمود؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا 3 سجدے کریں گے، ایسے 3 سجدے کریں گے، ایک سجدے میں جائیں گے اور پھر سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. اللہ کہے گا کیا چاہیے، مانگنا ہے جو مانگو، تو کہے گا میری امت کی شفاعت. اس طرح سے تیسرے سجدے میں جائیں گے اور اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ رسول خدا وہ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. اللہ کہے گا اے میرے حبیب آپ کو کیا چاہیے، آپ سجدے سے سر اٹھاؤ. کہیں گے کہ اے اللہ اگر کسی انسان نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا تو خدایا اس کی مغفرت فرما. تو اللہ کہے گا اے حبیب آپ کو اجازت ہے جہنم کے اندر سے جا کر بھی ہاتھ پکڑ کے آپ اپنے لے آؤ موحد کو. اور حدیث میں ملتا ہے کہ رسول خدا جائیں گے، لے آئیں گے تو جہنم کہے گی اے حبیب خدا جلدی سے آپ یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ آپ کے وجود کے ذریعے سے میری جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے. تو رسول خدا اس مقام محمود تک پہنچ جائیں گے کہ خدا کہتا ہے میں اتنا دوں گا، کیونکہ وہ حریص مومنین کے لیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے کہا انا آتینا کل کوثر، میں نے فاطمۃ الزہرا جیسی ہستی آپ کو دی ہے، کسی کو فاطمۃ الزہرا جیسی ہستی نہیں دی، میں نے آپ کو دی ہے. اور پھر یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے حبیب لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو اذیت دیتے ہیں، لیکن میں ہوں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے. خداوند عالم نے یہاں یہی کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ ہے آپ کی حفاظت کے لیے. اور خداوند عالم خود بتاتا ہے کہ میں اپنے حبیب کے ہر لہجے کی خبر رکھتا ہوں، اور قرآن میں اس کا ذکر کیا. جتنی بھی میرے حبیب کے حالات ہوتے ہیں اس پر، جیسے کہتے ہیں نا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اور پھر یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دل تنگ ہوتا ہے ان کا تب بھی اللہ ذکر کرتا ہے لقد نعلم انک یضیق الصدر بما یقولون، مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو کچھ بھی کہتے ہیں تو آپ کا دل دکھتا ہے. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے کیا کہا میرے حبیب تم اپنے اہل بیت کے لیے بھی پریشان نہ ہو، میں اس کا ذکر بھی کرتا ہوں. یہاں اللہ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر یہاں کا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے نہیں بھیجا آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور جہاں پر بھی لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے یا ان کے اوپر کچھ بولنا شروع کیا تو اللہ نے خود ان کا دفاع کیا. جیسے قرآن میں آتا ہے نا یعلمہ بشر، لوگوں نے کہا کہ اس کو جو قرآن سکھا ہے وہ ایک بشر نے سکھا ہے. خداوند عالم نے جواب دیا علمہ شدید القویٰ، اس کو شدید قوی ترین اس کو
کبھی اس ذات نے ان کو علم سکھایا ہے جو شدید ترین قوت طاقت رکھتی ہے. وما علمناہ الشعر، اور یاد رکھو میں نے اس کو شعر اور شاعری نہیں سکھائی ہے. اور جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مجنون کہا، اللہ نے فوراً جواب دیا، دفاع کیا، وما انت بنعمت ربک مجنون، اے میرے حبیب تم مجنون نہیں ہو اللہ کی نعمت کے ذریعے سے. اور یہاں پر بھی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عین قرآن ہے، یعنی قرآن مجسم ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقہ القرآن، قرآن کی خلقت ہے وہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو رسول خدا اور قرآن کیا ہے؟ تو قرآن کے لیے میں جلدی سے بولتی ہوں، قرآن جو ہے وہ ڈرانے والا ہے، نذیر ہے عالمین کے لیے. اللہ کہتے ہیں للعالمین نذیرا، اور رسول خدا کے لیے فرماتے ہیں نذیر للعالمین. قرآن خیر خواہ ہے، ناصح ہے، ہوا الناصح. اور رسول خدا کے لیے خدا فرماتا ہے فبالغوا بالنصیحہ، قرآن موعظہ ہے، موعظۃ من ربکم. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم الموعظۃ الحسنہ، یہ قرآن میں آتا ہے، یہ نہج البلاغہ میں آتا ہے. اور قرآن کے لیے خداوند عالم قرآن میں فرماتے ہیں یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت کرتا ہے اس چیز کے لیے جو مضبوط ترین ہے. اور مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں وَاقْتَدُوا بِهُدَى نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهُدَى وَاسْتَنُّوا بِالسُنَّةِ فَإِنَّهُ إِحْدَى السُنَّةِ. یہاں رسول خدا کے لیے فرماتے ہیں کہ اقتدا کرو اپنے نبی کی جو سنت کو زندہ کر، افضل ہے ہدایت کے لیے، سب چیز کے لیے. اور قرآن کی طرف ہم دیکھتے ہیں نا، حدیث میں ملتا ہے النظر فی المصحف عبادہ، یا قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. اسی طریقے سے رسول خدا کے لیے ملتا ہے النظر الی عبادہ، رسول خدا کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. قرآن جو ہے وہ لوگوں کو اندھیروں سے، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر. اور میرے حبیب بھی اس طرح سے خداوند عالم کہتے ہیں قرآن کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہاں خدا فرماتا ہے کہ میرا حبیب بھی ایسا ہے جو ہدایت کرتا ہے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ. اور جس طرح سے خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے نا کہ یہ کتاب جو ہے مبارک ہے، اس کی پیروی کرو، اس طرح اللہ رسول کے لیے بھی کہتا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا حبیب دیتا ہے اس کو لے لو، اور جسے منع کرتا ہے اس سے دور ہو جاؤ. قرآن کتاب ہے رحمت کی، اللہ کہتا ہے رسول بھی رحمت ہے. قرآن نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمؤمنین. اسی طریقے سے رسول خدا بھی رحمت ہے. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات بھیجنے کی بھی بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں صلوات بھیجے. یہاں قرآن کے لیے آتا ہے، قرآن جو ہے وہ نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا. یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ امام فرماتے ہیں تلاوت قرآن جو ہے اور صلوات نبی یہ دونوں کی سفارش کی گئی ہے. اور قرآن جو ہے وہ نور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. تو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا نور اللہ. قرآن بیان ہے، مبین ہے، معجزہ ہے، ایک واضح کھلا معجزہ ہے. تو خداوند عالم بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتے کلامہ بیان، قرآن مبارک ہے، کتاب انزلناہ الیکم مبارک. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فصلی علی محمد مفتاح البرکہ. قرآن جو ہے وہ علم ہے، ایک جھنڈا ہے، پرچم ہے نجات کا. اسی طریقے سے اللہ ہم دیکھتے ہیں نا علم النجاہ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ علمن لدلالت علیک. اور قرآن جو ہے وہ کریم ہے، انہ لقرآن کریم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں تنشأ فی معادن الکرامہ، وہ معدن ہے کرامت کی. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کراتا ہے، اور رسول خدا قرآن کی. اور یہاں پر حدیث میں ملتا ہے کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کون سی ہیں وہ 3 چیزیں؟ حب النبی، اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حب النبی، اور حب اہل بیت و قراءۃ القرآن. یہ 3 چیزیں جو ہے وہ آپ سکھاؤ. قرآن جو ہے وہ پورے کا پورا یقین ہے، انہ لحق الیقین. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے لیے ہم فرماتے ہیں عبدت اللہ مخلصا حتی اتاک الیقین. قرآن شفا ہے، وشفاء لما فی الصدور. رسول خدا طبیب دوار بالطب. ہم نے
دیکھا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے محمد ایسے طبیب ہیں جو طبیب دوار بطبی، ان کے ہاتھ میں ایسے ویپن ہوتے ہیں کہ جس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس چیز کو انجام دیتے، اور ایسے طبیب ہوتے ہیں کہ جس کو انجیکشن کی ضرورت ہے، کسی کو ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، کسی کو سیرپ کی ضرورت ہے، وہ وہی دیتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں وہ ایسے طبیب خود گھر جا کر وہ علاج کرتے ہیں، طبیب دوار بطبی، وہ گھومتے رہتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب قرآن جو ہے وہ عزیز ہے، یعنی کبھی نہ ہارنے والی مضبوط ترین کتاب ہے۔ تو خداوند عالم رسول خدا کے لیے فرماتے ہیں مضبوط ہے، عزیز ہے، اور قرآن جو ہے وہ مبین ہے، اور رسول خدا بھی کل انی انا النذیر مبین، میں بھی مبین ہوں۔ قرآن جو ہے وہ رشد دیتا ہے، یہدی الی رشد، ہدایت دیتا ہے بڑھنے کی طرف، اور رسول خدا و خدا الی رشد، وہ بھی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ علیکم بالقرآن فاتخذوا اماما، قرآن جو ہے وہ امام ہے، اپنا امام بناؤ قرآن کو۔ پیغمبر فرماتے انا امام المتقین، میں بھی امام ہوں متقیوں کا۔ اور قرآن جو ہے لا يعذب اللہ قلبا فی والقرآن، جس دل میں قرآن ہوتا ہے اللہ اس دل کو عذاب نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے نا جس میں خداوند عالم کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، جس قوم کے درمیان جہاں پر بھی اے میرے حبیب جہاں آپ ہوگے اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں کرے گا۔ قرآن جو ہے وہ کبھی غلط راستے پر یا ٹیڑھا، قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی غلط، کوئی الگ سے ہٹنا نہیں ہے، لم یجعل لہ عوجا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، خدا بھی صراط مستقیم ہے۔ اور ہم قرآن میں دیکھتے ہیں قرآن جو ہے وہ اس کے واضح اور کلیئر بیان ہوتا ہے، قرآن جو ہوتا ہے اس کا بیان جو ہوتا ہے وہ آخری حرف ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں انہ لقول فصل، اور رسول خدا بھی کلام الفصل ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مبین ہے اور واضح ہے، اور قرآن مجسم بھی ہے۔ یہاں اگر ایک اور چیز کی طرف ہم آتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر رسول خدا کے لیے اللہ یہ سب کچھ بتاتا ہے تو یہ اہل بیت کے لیے بھی بتاتا ہے، اور یہ مولا کائنات امیر المومنین کے لیے بتاتا ہے کہ علی بھی یہی ہے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہے وہ مجھ سے الگ نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز جو مجھے بہت خاص لگتی ہے اس میں کہ خداوند عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے یا ایھا رسول بلغ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے یہ پہنچا دو، اگر آپ نے نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے کہ رسالت کا آپ نے کوئی کام انجام نہیں دیا ہے۔ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین کی ولایت کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو ہمیں کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیوں اللہ نے کہا کہ علی کی ولایت کے بغیر آپ کی رسالت کو قبول نہیں کیا جائے گا؟ یہ پوری سورہ احزاب میں یہ چیز موجود ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ اہل بیت علیہم السلام جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی خاص چیز ہے۔ اور آخری چیز جو بتاتی ہوں وہ یہی ہے، خدا کہتا ہے یسرنا القرآن، میں نے قرآن کو آسان کیا ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں خداوند عالم خود کہتا ہے کہ یسرنا بلسانک، میں نے قرآن کو آسان کیا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ مریم میں بھی ہے، خداوند عالم خود کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا اے میرے حبیب، یہ میں نے صرف آپ کی زبان کی وجہ سے آسان کیا، ورنہ یہ قرآن آسان نہیں ہے۔ تو حیرت کی بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ قرآن کیا ہے۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، حتیٰ کہ وہ اتنی مشکل ہے کہ کوئی انسان اس کو تلفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دے سکتا، لیکن اللہ نے اس قرآن کو آسان کر دیا اپنی رحمت